سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات میں تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جن کی پاکی اور طہارت کے بارے میں رب تعالیٰ خود 22ویں سپارے سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہی ارادہ ہے، اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے اللہ پلیدی کو دور رکھے اور تمہیں مکمل طور پر ہر لحاظ سے پاک صاف فرما دے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی ساری اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے، اور کوئی کسی قسم کی نجاست پلیدی ہر قسم کی اللہ نے ان سے دور فرما دی ہے۔ جب مالک کائنات نے فرمایا ہے تو حضور کے اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے عوام الناس میں خلق خدا میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نقص کو، ہر قسم کے عیب کو، ہر قسم کے عیب کو، نقص کو ان سے دور فرما دیا ہوا ہے۔ تو اب اللہ نے ان کی پاکی کی خود طہارت فرمائی ہے، اب کسی اور کی یہاں پر گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیویاں حضور کی اہل بیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضور کی اہل بیت ہیں، اور حضور علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنی اہل بیت قرار دیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی اہل بیت فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی اہل بیت فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی اہل بیت فرمایا، حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں رضی اللہ عنہ ان کو حضور نے اپنی اہل بیت فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت فرمایا۔ جن جن کو حضور علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت فرمایا ہے وہ پاک ہیں، اور ان کی پاکی سے ہی امت مسلمہ کی طہارت ہے۔ آج کسی کو کیا جرت ہے، کسی کو کیا جسارت ہے کہ ایسی پاک ہستیوں کے متعلق کوئی رذیل قسم کا، کوئی ضعیف قسم کا، کوئی ہلکا قسم کا لفظ استعمال کرے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت بڑی ہستی ہیں، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، تو ان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا درست نہیں ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔